السلام علیکم ویورز. آپ نے کہا کہ کالے کال جو ہیں ان کی غیر حاضری چل رہی ہے. تو میں چند کالے کال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلا یہ ہے، یہ تھوڑا رومانٹک سا ہے کہ دھوپ جب روپ بدل کر آتی ہے تو چاندنی کہلاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی روپ بدلتا رہتا ہے، بھاپ بنتا ہے، بارش کی شکل میں برستا ہے، پھر وہ گلیشیئرز بنتے ہیں، برف بنتی ہے، پھر وہ پگھلتی ہے، پھر ندیوں نالوں میں، پھر دریاؤں میں، پھر دریا سمندر میں گرتے ہیں، پھر بخارات اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ. یہ ایک سائیکل ہے. اس لیے مجھے دھوپ اور چاندنی مجھے بہنیں لگتی ہیں آپس میں. اچھا، ایک اور کالا کال تو نہیں کہنا چاہیے، چند ایک چیزیں ہیں وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. ریلی نکالی، یہ ریلیاں اس ملک میں نکلتی ہیں، نرسز سے لے کے کلرکس تک، ریلوے ملازمین سے لے کے ریلی نکل رہی ہے. تو میں نے ایک بنائی چھوٹی سی لسٹ ہے. ریلی نکالی، کسی مسئلے کا کوئی حل بھی نکالا. اچھا، وہ شاہراہیں سڑکیں روک لی گئیں جی، وہ لگا کے عوام نے ٹائر جلائے، یہ کیا وہ کیا. اچھا، سڑک تو روک لی، لیکن کیا اپنی بدنصیبی، پسپائی اور تباہی بھی روکی؟ سڑک تو روک لی، احتجاج تو کر لیا، لیکن اس کے نتیجے میں پسپائی اور تباہی روکی. عام چلتے جب ہم یہاں ہو رہے ہوتے ہیں احتجاجی مظاہرے وغیرہ کے، فلاں نظر آتش کر دیا، تو کیا کبھی ہم پہ ایسا دن آئے گا کہ ہم اپنی جہالتوں اور نفرتوں کو بھی نظر آتش کر دیں؟ جب ہوتے ہیں اس طرح کے تماشے لگتے ہیں، وہ ٹائر جلائے جاتے ہیں، ادھر ادھر سے لوگ چیزیں پڑ رہی ہیں، ان کی گاڑی توڑ، اس کا فلانا کر، یہ کر، وہ غریب آدمی کی موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی، وہ سارا. تو موٹر سائیکلیں اچھا نظر آتش کرنا ہے تو بھائی کچھ اور چیزیں بھی ہیں. اچھا، تو ٹائر جلا دیے جی، سڑک پگھل جاتی ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور عام آدمی کی تباہی مچتی ہے. پوش بستیوں میں تو کام نہیں ہوتا، یہ جو مہنگی جہاں گیٹڈ کمیونٹی یا پوش بستیاں نہیں ہوتی، تو جب ٹائر جلاتے ہیں تو جو ٹائر جلا رہے ہوتے ہیں اور جن کی موجودگی میں جل رہے ہوتے ہیں، انہی کے بچوں کے اندر وہ زہر جاتا ہے دھوئیں کی شکل میں، جو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. تو میں نے لکھا ہے کہ سینا کو بھی کی ہے، ٹائر جلائے کبھی اپنے تعصبات اور ذاتی مفادات بھی جلائے نہیں جلائے، سینا کو بھی کی. اچھا، سینہ پیٹنا، کبھی مغز کو بھی کی. یہ گناہ نہیں کرنا، یہ نہیں پیٹنا. جلسہ ہوا ماشاءاللہ، جب سے ہوش سنبھالا ہے بڑا ہے. کبھی اپنی ذلت اور جگ ہسائی کے خلاف بھی کسی نے جلسہ کیا؟ نہیں کیا. ہم وہ لوگ ہیں جو اونٹ پر بیٹھ کر بفرا ہوا دریا عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو انگلیوں سے سیلاب کا رستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو لکڑیوں کے گٹھے پہ سوار ہو کے صحرا کے پار اترنا چاہتے ہیں. اگر ستارے، ایک اور کال ہے کہ اگر ستارے آسمان کا زیور ہیں تو تعلیم اس زمین کا زیور ہے. عجیب بات ہے، میں کسی اور سلسلے میں کچھ اور بات کر رہا تھا.
ایک قول آیا سامنے کہ فاتح وہ ہے جو دشمن کی خوبیوں اور اپنی خامیوں پہ توجہ کرے. علم ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی ہمارے قد کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. یعنی پوری زندگی یہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. چونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جیسے جیسے آپ کی ہائٹ بڑھتی ہے، آپ 6 فٹ کے ہو وہ اور گہرا ہو جائے گا، آپ 60 فٹ کے ہو جاؤ گے وہ اور گہرا ہو جائے گا. یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ایک اور بات، میرا ذاتی تجربہ ہے، آپ لوگوں کا شاید مختلف ہو، کہ جو کتاب بار بار نہ پڑھی جا سکے وہ ایک بار پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہوتی. یہ بڑی عجیب بات ہے. میری جتنی بھی فیوریٹ بکس ہیں یہ الہامی کتابوں کے علاوہ، ان کی تو دنیا ہی اور ہے، وہ جتنی فیوریٹ ہے اتنی ہی بار میں نے پڑھی ہے اور اتنی ہی بار مجھے اس کا ایک نیا معنی. علم کے بارے میں ایک اور قول ہے کہ علم صدیوں کو لمحوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی علم کے بغیر، اچھا اس کا یوں سمجھ لیں کہ جب ہوائی جہاز نہیں تھا، یہ علم کے نتیجے میں آیا نا جی، تو فاصلے کتنے لمبے تھے، اس نے سکیڑ کے یوں کر دیے. یعنی سالوں کو لمحوں میں تبدیل کر دیا. زندگی کا مقصد صرف قبرستان، شمشان گھاٹ یا ٹاور آف سائلنس تک پہنچنا ہی نہیں ہے. یعنی زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، بس اس میں تو کوئی ایفرٹ چاہیے نہیں. موت تو بن مانگے ایک نہ ایک دن بیٹھے بٹھائے ہمیں کہیں مل جاتی ہیں. تو اس میں کوئی تھوڑا کچھ معاشرے، اب یہ آپ ڈھونڈیں میں کس معاشرے کی بات کر رہا ہوں. کچھ معاشرے ایسی گھڑی کی مانند ہوتے ہیں جس کی دونوں سوئیاں ٹوٹ چکی ہیں. گھڑی ٹھیک ہے، معاشرہ ہے، لیکن کیسا ہے؟ ایک ایسی گھڑی جیسا ہے جس کی دونوں سوئیاں ٹوٹ چکی ہیں. بہادر وہ ہے جو گھٹیا پن سے خوف کھائے. احمق آدمی سانپ کو بھی بطور ہزار بند استعمال کر لیتا ہے. تھینک یو.